1932 میں عبدالعزیز بن سعود حجاز کے بڑے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا اور شاہی تخت و تاج کو آل سعود کے لیے ورثے میں چھوڑا۔ جنہوں نے اس سرزمین کا نام اپنے خاندان کے نام میں تبدیل کیا، سعودی عرب۔ جس وقت سعودی عرب کے تیل کے کنویں ابھی ابلنے نہیں لگے تھے، حجاز کے مختلف علاقوں پر قبضے کے لیے ضروری فورسز کی فراہمی ناممکن تھی، لیکن عبدالعزیز اقتدار کی جنگ کو مذہبی جنگوں میں تبدیل کرنے کے ذریعے اپنی ضرورت کو فوجی طاقت تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہابیت حجاز کے علاقوں پر قبضے کے لیے عبدالعزیز کی واحد امید تھی۔ ان کا نصب العین وہابی فرقے کا فروغ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اس راہ میں قتل ہونے کی تمنا تھی۔ وہ مرتے دم تک لڑتے تھے۔ ان کی نظر میں غیر وہابی افراد کافر تھے اور ان کا خون بہانا جائز تھا۔ اس کے بعد سعودی خاندان اور وہابیت کے پیشواؤں نے حکومت اور دینی امور کے انتظام کو آپس میں تقسیم کیا۔ اسی طرح عبدالعزیز برطانیہ کی طرف سے سعودی حکومت کو تسلیم کرانے اور اس کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے عبدالعزیز کے انتقال کے بعد کہا تھا، وہ ہمارے لیے عالمی جنگ کے دوران بہت مخلص دوست تھے، جو جنگی حکمت عملی کے بارے میں اعلیٰ سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ 1936 میں سعودی عرب کی طرف سے تیل نکالنے کا لائسنس امریکہ کو دینے کے بعد سعودی حکام ایک نئی راہ پر گامزن ہو گئے۔ تیل کی فروخت کے ذریعے حاصل ہونے والی دولت کی ریل پیل کی وجہ سے وہ وقت آن پہنچا تھا کہ سعودی حکام اپنی طاقت پر گھمنڈ کریں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی اور ایران پر عراق کے حملے کے بعد سعودی عرب صدام کے سب سے بڑے حامیوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ 1988 میں جنگ کا خاتمہ صدام کی شکست کے ساتھ ہوا۔ اسی سال جبکہ افغانستان ابھی تک سوویت یونین کے قبضے میں تھا، عبدالعزیز ابن سعود کے قریبی دوست کے بیٹے اسامہ بن لادن نے وہاں وہابیت کے عقائد کی بنیاد پر القاعدہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ وہ لوگوں کے سامنے صرف دو راستے پیش کرتے تھے، وہابی اسلام کی پیروی یا موت۔ افغانستان پر قبضے کے خاتمے سے وہابیوں کو دوسرے ممالک میں زیادہ فوج حاصل ہوا تاکہ ان سے ضرورت کے وقت کام لیا جا سکے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد افغانستان اور عراق پر امریکہ کی فوج کشی کے بعد اور مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کے نتیجے میں ان کو سرگرم ہونے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد کے برسوں میں شام اور عراق میں ناامنی کی وجہ سے ایک اور تنظیم وجود میں آئی جو بے گناہ انسانوں کو قتل کرتی ہے۔ روزنامہ گارڈین کے کالم نگار روئے گلنسلینڈ لکھتے ہیں کہ داعش کا باپ سعودی عرب ہے۔ 2015 میں سعودی عرب میں بادشاہ کی تبدیلی کے نتیجے میں سعودی سیاست میں ایک اہم موڑ پیدا ہوا۔ اسی سال یمن میں ایسے نعرے لگائے جا رہے تھے جو امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے جانے پہچانے تھے۔ جب امریکہ کے لیے براہ راست کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو ہمیں اکیلے اقدام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے حلیفوں اور شرکاء کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے سعودی بادشاہ نے انقلاب یمن کا راستہ روکنے کے لیے یمن پر حملے کا حکم جاری کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سعودی عرب
حقیقی میدان میں اپنی فوجی طاقت کو آزما رہا تھا۔ یمن پر بمباری کے 1 سال گزرنے کے بعد جنگ سے حاصل ہونے والا نتیجہ یمن میں القاعدہ اور داعش کی تقویت اور 7,000 سے زیادہ یمنی باشندوں کے قتل کی صورت میں سامنے آیا، جن میں اکثر غیر فوجی تھے۔ امریکہ کے خارجی تعلقات کونسل کے سربراہ رچرڈ ہاس لکھتے ہیں، اس وقت تشویش پائی جاتی ہے کہ یمن سعودی عرب کے ویتنام میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جنگ کے اخراجات کی فراہمی اور تکفیری قوتوں کی مالی امداد کے مسائل کے علاوہ سعودی عرب کے بنیادی ذریعہ آمدنی یعنی تیل کی قیمتوں میں بھی شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ جب اس وقت بادشاہ کو پیسوں اور ہتھیاروں کی زیادہ ضرورت ہے، سعودی عرب کو 2016 میں 90 ارب ڈالر بجٹ خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر عوامی ناراضگی اور شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ کے نتیجے میں سعودی عرب سانحہ منع اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ 2 جنوری 2016 کو سعودی بادشاہ کی توثیق کے ساتھ 47 افراد کے سر قلم کر دینے کا حکم دیا گیا۔ پھانسی کی سزا پانے والوں میں شیعوں کے نامور عالم دین آیت اللہ نمر کا نام بھی شامل تھا۔ اخبار انڈیپینڈنٹ نے اس بارے میں لکھا ہے، سعودی عرب کی ابتر معیشت آل سعود کے زوال پر منتج ہو سکتی ہے۔ نمر باقر نمر کی پھانسی پر مبنی سعودی اقدام نے سعودی عرب کے اقتصادی بحران پر پردہ ڈال دیا ہے۔ جرمن اخبار بلڈ اس پھانسی کے بارے میں لکھتا ہے، سعودی عرب ایسا ملک ہے جس کے پاس دنیا کو دینے کے لیے تیل، کھجور اور دہشت گردی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں دہشت گردوں کے گہوارے کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ برسوں سے اسرائیل سے متعلق غیر متحرک پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اتحاد سعودی حکام کو پراکسی وار کی دلدل میں پھنسانے کا سبب بنا ہوا ہے، چنانچہ وہ علاقے کے دوسرے ممالک کے ساتھ وسیع پیمانے پر اتحاد قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ یمن میں لڑنے کے لیے کافی تعداد میں فوجی نفری موجود نہیں تھی، پھر بھی اس نے دوسرے ممالک سے کرائے کی فوجی حاصل کر لیے جو آل سعود کے شہزادوں کی خاطر جنگ لڑیں۔ اب سعودی عرب کے بہت سے بحری جہاز، طیارے اور فوجی یمن سے لوٹ کر نہیں آئے ہیں، لیکن سعودی عرب مزاحمتی محاذ کے ساتھ مقابلے کی دوڑ سے پیچھے نہ رہنے کی غرض سے شام کی جنگ میں کودنے کے در پہ ہے، تاکہ اپنی ناجائز اولادوں کو شکست سے نجات دلا سکے۔ کیا یہ بادشاہ آل سعود کے گھر کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا؟